عالمی سطح پر اس ادارے کے فروغ میں پچھلے 10 سالوں میں جو کردار ادا کیا، اس میں ایک نمایاں نام غامدی صاحب کے اپنے صاحبزادے جناب جواد غامدی صاحب کا بھی ہے، جو شب و روز پچھلے 10-12 سال سے اپنی زندگی کیریئر کو چھوڑ کے اسی کے فروغ میں لگے ہیں۔ اور یہ جو کچھ آپ کو آج جدید ذرائع سے ویڈیوز پہنچتی ہیں، بلکہ میزان کی بھی ابتدائی ریکارڈنگ، بلکہ غامدی صاحب ہمارا بھی آپ سے جو تعارف ہوا تھا وہ انہی سے ہوا، بہت بڑے پیمانے پر 2004 میں جب آپ نے میزان کتاب پڑھائی اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اپلیکیشنز اور فیس بک اور دنیا بھر میں جو آپ کو اس وقت ویب سائٹس کا ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے، وہ سب بھی جواد صاحب ہی کی مسائی خیر ہے، ان کے بھی حق میں ہم دعا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے ادارے کی تاریخ کے حوالے سے، بالعموم لوگ دیکھتے ہیں اداروں کو بڑے تابندہ، بڑے روشن، اور ان کے ماتھوں پہ چمکتے ہوئے کلش آنکھ کو خیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیادوں میں جو خون اور پسینہ شامل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ادارہ ہے المورد، آپ نے اس کا آغاز کیا، آپ نے ایک تاریخ بھی لکھی ہے اپنی کتاب مقامات میں، لیکن آپ کو پتہ ہے پڑھنے کا کم رجحان ہے، مختصر سا مجھے بتائیے گا، یعنی یہ کتنا لمبا عرصہ لگا ہے ایک اس جگہ تک پہنچنے میں کہ اب باقاعدہ ایک عمارت بنی ہے، وہاں کچھ 8-10 لوگ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، کوئی 8-10 علماء کی ٹیم بھی ہے، یعنی اس گول کو اچیو کرنے میں بھی کتنا وقت لگا، کتنی محنت لگی؟ اور یہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ اب پاکستان میں رہتے ہوئے عام طور پہ تو یہی تاثر ہے کہ بھئی غامدی صاحب کو لوگ سنتے بھی ہیں، بڑی عزت بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران آئے، سیاستدان آئے، نام بھی لیتے ہیں آپ کا، اپنی دوستی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو ہم نے تو دیکھا پاکستان میں بڑی جلدی چیزیں فروغ پا جاتی ہیں، تو وہ سلسلہ کیوں نہیں ہو سکا پھر؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے تو شروع سے اس میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ اس نوعیت کا کوئی تعلق میں نے کبھی پیدا نہیں ہونے دیا، اور نہ کبھی یہ پسند کیا ہے کہ حکومت کی امداد سے یہ ادارہ چلے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا اس سے ہم نے ابتدا کر دی تھی، اور یہ ابتدا اگر آپ ادارے کی حیثیت سے دیکھیں تو 1971 میں ہوئی ہے۔ اس وقت نصف صدی کم و بیش ہونے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ المورد کے نام کے ساتھ یہ 1983 میں قائم کیا گیا، یعنی اس سے پہلے اس کا نام مختلف تھا، بعد میں پھر ہم نے المورد کا نام پسند کیا، اور 1983 میں جب اس کی ابتدا کی گئی تو استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کا افتتاح فرمایا۔ اس کی تقریب افتتاح لاہور کے بلدیہ ہال میں، جس کو ٹاؤن ہال آپ کہتے ہیں، وہاں ہوئی، اور اس میں استاد امام نے تقریر فرمائی۔ یہ باقاعدہ ادارے کی حیثیت سے اس کا افتتاح تھا، اگرچہ شروعات اس سے کچھ عرصہ پہلے فورٹریس اسٹیڈیم کی ایک چھوٹی سی دکان میں ہو چکی تھی۔ اس میں بھی استاد امام امین احسن اصلاحی تشریف لائے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جو میرا خیال ہے کہ محفوظ ہوگی اور وہ سنی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس کی شروعات ہوئیں، اور چند لوگ تھے، یعنی اس وقت ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، چند احباب کہیے، چند دوست تھے جنہوں نے ابتدا کی، اور پھر عہد بعہد اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی بخشی، پھر اس کی شاخیں دنیا بھر میں قائم ہوئیں۔ تو ہر دور میں بعض لوگوں کا بڑا غیر معمولی کردار ہے۔ وہ جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں جیسے ہمارے دوست الطاف صاحب کا بہت ہی غیر معمولی کردار تھا، اسی طرح سے یہ زمانہ جب بھی المورد کے نام سے تنظیم کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ روبہ عمل ہوا، تو راشد فاروقی صاحب، شکیل الرحمان صاحب، اسی طرح سے سعید اللہ والا صاحب، اور بہت سے دوست احباب کا غیر معمولی تعاون ہمیں حاصل رہا۔ اس موقع پر سعید اللہ نواز صاحب بھی یاد آتے ہیں، وہ بھی اس کے اولین سربراہ تھے، انتظامی اس کا جو حصہ ہے۔ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ لوگ جو ادارے کا نظم چلاتے ہیں ان کا معاملہ الگ رہا، اور ادارے میں کام کرنے والے اہل علم کا معاملہ الگ رہا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو عالمی سطح تک پہنچانے اور اس کے مختلف مراکز قائم کرنے، جیسے کہ اب ہندوستان میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، UK میں ہے، جرمنی میں ہے، خود یہاں امریکہ میں ہے، اس میں ہمارے عزیز دوست عامر عبداللہ صاحب کا، ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کا بہت غیر معمولی کردار ہے۔ یہ ادارہ کبھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس طرح مختلف مراحل میں بہت لوگوں نے اس میں خدمات انجام دی ہیں،
یہ موقع نہیں ہے کہ ان سب کا ذکر کیا جائے. میں تو بارہا توجہ دلاتا ہوں کہ جب اس فکر سے کوئی واقف نہیں تھا، اس ادارے کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا کوئی تعارف 2-4 شہروں کی چند گلیوں سے باہر بھی نہیں تھا، اس وقت جن لوگوں نے اس کی بنیادیں رکھیں اور اس میں خلوص کے ساتھ کام کیا اور بغیر کسی چیز کی طلب کے جو کچھ وہ کر سکتے تھے کرتے رہے، ان کی یاد ضرور باقی رکھنی چاہیے. میں لاہور میں بھی ادارے کے ذمہ داروں کو ہمیشہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام اس ادارے میں لکھیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھیں. اور ایک لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو ان لوگوں کا کام بہت مشکل ہوتا ہے جو بنیادیں رکھتے ہیں. بعد کے زمانوں میں تو ادارے ایک خودکار چیز بن جاتے ہیں، عمومی تعارف کی بنیاد پر وہ چلتے رہتے ہیں. غام صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ابتدائی چیزوں کا، اور اس طرح غام صاحب نے فرمایا کہ عالمی سطح پر اس ادارے کے فروغ میں پچھلے 10 سالوں میں جو کردار ادا کیا، اس میں ایک نمایاں نام غامدی صاحب کے اپنے صاحبزادے جناب جواد غامدی صاحب کا بھی ہے، جو شب و روز پچھلے 10-12 سال سے اپنی زندگی کیریئر کو چھوڑ کے اسی کے فروغ میں لگے ہیں. اور یہ جو کچھ آپ کو آج جدید ذرائع سے ویڈیوز پہنچتی ہیں، بلکہ میزان کی بھی ابتدائی ریکارڈنگ، بلکہ غام صاحب ہمارا بھی آپ سے جو تعارف ہوا تھا وہ انہی سے ہوا. بہت بڑے پیمانے پر 2004 میں جب آپ نے میزان کتاب پڑھائی، اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اپلیکیشنز اور فیس بک اور دنیا بھر میں جو آپ کو اس وقت ویب سائٹس کا ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے، وہ سب بھی جواد صاحب ہی کی مسائی خیر ہے. ان کے بھی حق میں ہم دعا کرتے ہیں.